تعالیٰ سب کا علاج ایک ساتھ آپ کے سامنے کہتا ہوں. اللہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. کیا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے بچائے گا, اللہ ہمیں غفلت سے بچائے گا. سنیں گے جی انشاءاللہ, ذہن میں بٹھائیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہہ رہا ہوں, انگلیوں پر گنانا. علاج جو میں نے نوٹ کیا ہے, پہلا علاج ہے بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم. عمل کرنے میں جلدی کرو. کیا لفظ ہے؟ یہ علاج ہے فتنوں کا, یہ فتنوں کا علاج ہے. عمل کرنے میں جلدی کرو ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے. سبحان اللہ, اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا. شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہو جائے گا. تھوڑی سی دنیا کے لیے دین کو بیچ دے گا. کیا لفظ ہے؟ کیا لفظ ہے؟ سبحان اللہ. ہم وسیم رضوی کو دیکھتے ہیں تو یہ حدیث کتنی صادق نظر آتی ہے. تھوڑی سی دنیا کے لیے دین کو بیچ دے گا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا. ایسے فتنے آئیں گے, لوگ اپنے آپ کو مرتد بنائیں گے. صبح کا مومن شام کو کافر, شام کا مومن صبح کو کافر. اگر آج آپ دیکھتے ہیں نیوز چینل کے اندر کوئی آدمی اپنے آپ کو ہندوازم میں کنورٹ کر رہا ہے, کوئی آدمی بول کر اپنے آپ کو کہ میں ہندو ہو رہا ہوں, تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ پہلی بات, ہدایت اللہ کی نعمت ہے, اللہ نے وہ نعمت تیرے سے چھین لیا ہے. اتنی بڑی نعمت ہے, کوئی نماز ہماری اس بھیک سے خالی نہیں جاتی. اہدنس, ہر نماز میں ہم یہ بھیک مانگتے ہیں. دوسری بات, نبی کے زمانے میں ایسا ہوا ہے, لوگ نبی کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو کر مرتد ہوئے ہیں. آج اگر ہوتا ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اللہ نے اس سے نعمتوں کو چھین لیا ہے. پہلا علاج ہے یہ, اللہ ہمیں عمل کے اندر آگے بڑھائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی. جی, عمل میں سب سے پہلے میں کہوں گا نماز پڑھیے گا انشاءاللہ. بڑی مشکل سے میں آتے وقت سنا, کتنے سال ہوئے بھی یہ مسجد کو تعمیر کر کر. میں نے سوال کیا, کہا 4 سال ہوئے ہیں. صحیح ہے کیا؟ 4 سال ہوئے ہیں. کتنی محنت سے لوگوں نے مسجدیں بنائی ہیں یہ اللہ جانتا ہے, اور تھوڑا بہت وہ لوگ جانتے ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے, آپ اللہ کے اس گھر کو آباد کریں گے انشاءاللہ, آباد کریں گے آپ. یاد رکھو, اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, من حافظ علی ہؤلاء الصلوات المکتوبات, جو بھی آدمی فرض نمازوں کی حفاظت کرے گا, کبھی اس کا نام اللہ تعالیٰ غافل لوگوں میں نہیں لکھے گا. لم یکتب من الغافلین انشاءاللہ. جی, پہلی چیز کیا کرنا پڑے گا ہم کو؟ عمل کے ذریعے سے فتنے کا مقابلہ کریں گے. ہم عمل کرتے رہیں گے, حالات کیسے بھی ہو ہم عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی. پہلی چیز ہے. دوسری چیز فتنوں کے تعلق سے بڑی اہم چیز ہے, الزم جماعت المسلمین. کیا لفظ ہے؟ سب جو ہے چونکنا ہو گئے ہیں. مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑیں گے. پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ, پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. جی ہاں, ایک پتا جو ہے وہ شکایت کر رہا ہے بار بار جھاڑ کی, یہ جھاڑ برابر نہیں, جھاڑ برابر نہیں, جھاڑ برابر نہیں. اگر وہ ٹوٹ کر گر جائے گا پتا تو پھر آگے بڑھنے کی کوئی امید ہے؟ اسی سے لگا رہے, انشاءاللہ حالات اچھے ہو جائیں گے تو جب درخت کو فائدہ ہوگا تجھے بھی فائدہ ہوگا. پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑو. کیا معنی ہے اس کا؟ یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کہا ہے. کس سے؟ صحابہ اکرام سے کہا ہے. مسلمانوں کی جماعت سے مراد وہ جماعت جو قرآن اور حدیث کے مطابق دنیا کے کسی بھی کونے میں زندگی گزار رہی ہے. ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس جماعت کے ساتھ ملا کر چلیں. کوئی بھی نام سے ہو جماعت, بس اس کا طریقہ کیا ہو؟ اللہ کے رسول کا طریقہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا منہج ہو, تو انشاءاللہ تبارک و تعالی چانسز گمراہی کے کم رہیں گے. جی ہاں, یہ جماعت برابر نہیں ہے, یہاں کام نہیں ہو رہا ہے. کیا بولتے لوگ ہمارے, یہاں کام نہیں ہو رہا ہے اس لیے ہم کام کرنا چاہتے ہیں, ہم جماعت سے دور نہیں. جماعت کے ساتھ مل کر چلو. اور جماعت سے مراد کوئی نام کی جماعت نہیں ہے لوگوں نے جیسے بنا رکھا ہے. جہاں بھی قرآن اور حدیث کے مطابق جو تعلیمات چل رہی ہیں صحابہ کے منہج کے مطابق, وہ جماعت مراد ہے. لوگ گمراہ کرتے ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں؟ میں اس سے پہلے سلفیہ مسجد
BTM लेवट बेंगलोर में जुमा का खुतबा दिया। बाप की अहमियत, बाप के मकाम पर मेरा जुमा का खुतबा था। खुतबे के बाद कलकत्ता के 4 नौजवान मेरे सामने आकर बैठे। चारों नौजवानों ने एक नौजवान को लाया सामने, करीब किया मुझे, गौर से सुनो इस बात, और कहा कि ये आदमी बोल रहा है, ऐसा उनका लफ्ज़ था, ये आदमी बोल रहा है कुरान मजीद के अंदर एक आयत करीमा है, उस आयत में महदी और मसीह दोनों एक ही हैं। क्या लफ्ज़ है? सोना नहीं, आप सोएंगे तो आप गुमराह हो जाएंगे, फिर आप नहीं सोना, ठीक है? कितना कैसा लफ्ज़ है देखो। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा फिल महदी, क्या लफ्ज़ है अल्लाह का? फिल महदी। हज़रत ईसा के बारे में अल्लाह कहता है, महद कहते हैं गहवारे को। किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं महद? गवारा भाई, गहवारा बोले तो समझ में नहीं आ रहा है आपको। किसको बोलते हैं? बच्चे को डालकर गवारे में हिलाते नहीं, उसे अरबी ज़बान में महद बोलते हैं। अल्लाह ने कहा हज़रत ईसा गहवारे में बात की है ना, तो फिल महदी अल्लाह ने इस्तेमाल किया, ये बच्चा गहवारे में बात किया है। वो फिल महदी के लफ्ज़ को लेकर कई नौजवानों को एक नौजवान गुमराह कर रहा है। ये फिल महदी से मुराद महदी अलैहिस्सलाम, इसे महदी का माना नहीं मालूम है। अल्लाह ने महदी यहाँ किस माने में इस्तेमाल किया है और नौजवानों को गुमराह करना शुरू कर दिया है। मैंने उससे पूछा इसका माना क्या, नहीं मालूम उसे, गुमराह करने वाले को नहीं मालूम है इसका माना क्या है। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे बीच में आ जाते हैं छोटे छोटे लफ्ज़ों को लेकर। ला तक़रबुस्सला कुरान में है, क्या माना? बोलो ना, नमाज के करीब नहीं जाना। तर्जमा क्या है इसका? है जी कुरान में ये, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सला, ऐ ईमान वालों नमाज के करीब ना जाओ। तो नहीं जाएंगे नमाज के करीब, पूरा खुश हो गए। देखो कुरान में है, पारा नंबर 5 सूरह निसा की आयत है। उसके बाद का छोड़ देते हैं लोग। उसके बाद क्या है जानते हैं? व अंतुम सुकारा, हालते नशे में नमाज के करीब मत जाओ। ये सारे दलाइल ऐसे ही होते हैं, हालते नशा छोड़ दिए और पहला लफ्ज़ पकड़ लिए। अल्लाह के लिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, जो हक़ की जमात है, जो कुरान और हदीस की जमात है, उससे मिलकर चलो। और इस वक्त अल्लाह के लिए मुसलमानों को मत बांटो, बांटने का टाइम नहीं है, मुसलमानों को जोड़कर आगे लेकर चलने का टाइम है। शेख बिन बाज रहमहुल्लाह कहते हैं, अल्लाह ने कुरान में मुसलमानों से कहा है, कुल या अहलल किताब तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, ऐ अहले किताब, ऐ यहूदियों, ऐ नसारा, आइए मिलकर हम काम करते हैं। ये कुरान की आयत है, मगर 3 शर्तों पर जो तुम्हारे और हमारे बीच में एक हैं। शेख बिन बाज का लफ्ज़ है, अल्लाह ने यहूद व नसारा के साथ मिलकर काम करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। यहाँ मुसलमान के साथ मिलकर काम नहीं कर सकता। मेरा सवाल है, ये सब खामोश बैठ गए हैं, कितना बांटोगे, कितना बांटोगे? दुश्मन को मारने की ज़रूरत ही नहीं है, आपस में इख्तिलाफ कर करके मर रहे हो, ये दूसरी चीज़ है। अल्लाह हमारी जमात को एक रखे, अल्लाह हमारे नौजवानों को सही समझ अल्लाह ताला अता फरमाए। जमात का माना अल्लाह समझने के अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। तीसरा लफ्ज़ है, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखें इंशाअल्लाह। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह इन्नल्लाह बालिगु अमरी, जो अल्लाह पर भरोसा रखेगा अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। क्या लफ्ज़ है? बोलो ना, जो अल्लाह पर भरोसा रखेगा अल्लाह उसके लिए काफ़ी है और हर काम को अल्लाह पूरा करने वाला है। इन्नल्लाह बालिगु अमरी, हर काम को अल्लाह की ज़ात पर कैसे भी हालात कैसे भी हों, अल्लाह की ज़ात से भरोसा नहीं हटाना इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह, मैंने कई बार कहा, सामने समंदर है और पीछे फ़िरौन खड़ा है। फ़िरौन पूरे लश्कर को लेकर आया है, कोई रास्ता सामने नहीं है। पूरी कौम चीख मार मार कर हजरत मूसा से कह रही है, क्या मारने के लिए यही जगह मिली थी? जी, फलम्मा तरा अल जमाआन क़ाला अस्हाबु मूसा इन्ना लमुदरकून, जब जमात ने देखा, फौज ने देखा कि वो जमात और ये जमात दोनों मिल रहे हैं, फ़िरौन लश्कर को लेकर आ रहा है, तो पूरी कौम बोल रही है इन्ना लमुदरकून, अब तो हम पकड़े गए। क्या माना है? अब तो हम पकड़े गए। एक पैगंबर की ज़बान से क्या लफ्ज़ निकलता है? इन्ना माइया रब्बी। नहीं, ये वक्त है अल्लाह पर भरोसा करने का। मेरे साथ मेरा अल्लाह है, मेरे साथ मेरा अल्लाह है। मैंने इससे पहले कहा, आज भी कहता हूँ, मक्के में जुमा का दिन था,
مجھے اور میرے استاد کو صفا ٹاور میں، جو کلاک ٹاور کے بازو جو ٹاور ہے، اس میں ایک صاحب نے مجھے دعوت دی جمعہ کے دن، مجھے بلکہ میرے استاد کو دی، میں بھی چلا گیا، ہمارے پاس طفیل نہیں ہے ورنہ وہ لفظ استعمال کرتا میں بھی ان کے ساتھ ساتھ چلا گیا دعوت کے اندر۔ دعوت دینے والے صاحب کے ساتھ ایک ابو طاہر یا ابو طیب، ذرا نام مجھے کنفیوژن ہے، وہ بھی بیٹھے تھے جو فلائٹ اڑاتے ہیں، جو پائلٹ ہیں۔ میں نے ان سے سوال کیا، کبھی کبھی میں پلین میں بیٹھتا ہوں اور ٹربولنس جب آتا ہے، اوور کے اندر فلائٹ ذرا ہلتی ہے تو میرا دل ہلتا ہے، مجھے ڈر سا ہوتا ہے، آپ پائلٹ ہیں، آپ کوئی ٹرکس مجھے دیجئے کہ آئندہ مجھے یہ ڈر نہ ہو۔ تو پائلٹ نے مجھے ایک بات کہی، ہم کتنا بھی جان لیں، مولوی صاحب ان کا لفظ ہے، وہ چنئی کے رہنے والے، کتنا بھی ہم جان لیں، جب میں پلین کو اوپر اٹھاتا ہوں، ٹیک آف کرتا ہوں، میری ساری تعلیم، میرا ایجوکیشن، میرا ایکسپیرینس، میں کتنے اور اڑایا ہوں، سب بازو ہے، میں توکلت علی اللہ بول کر اٹھاتا ہوں، بس کیا کرتا ہوں میں؟ اللہ اس کو اڑا رہا ہوں، واپس سیفلی لینڈ کرانا اللہ تیرا کام ہے۔ بس ہم کچھ بھی کر لیں، کتنا بھی ایکسپیرینس ہمارے پاس ہو، اگر اللہ کی مدد شامل حال نہیں رہے گی تو پھر ہم کوئی کام نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے ہمیشہ ایک دعا پڑھو، لا حول الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح پر ہم یہ پڑھتے ہیں، نہیں؟ کیا معنی ہے اس کا جانتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کوئی ایک شخص اس میں سے، مولوی صاحب وقت ہی ہو گیا شاید، سوال جی بولیں جی، جزاک اللہ خیر میرے بھائی۔ جی ہاں، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے کوئی طاقت اور نہیں ہے کوئی قدرت، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قدرت نہیں مگر اللہ ہی کے ذریعے سے۔ یہاں تک کہ امام مؤذن بلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو میں جا بھی نہیں سکتا، اسی لیے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر اللہ اس وقت مجھے طاقت دیا تو میں جاؤں گا نماز کو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ تیسری چیز ہے اور بڑی اہم چیز ہے زندگی میں، ہمیشہ یہ بولو، حسبنا اللہ۔ تین باتیں ہوئی، چوتھی بات اس کے ساتھ میں اپنی بات آج کی ختم کر دیتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ میرے ساتھ پڑھیں، اتقوا الفتن بالتقوی، بولیں اتقوا، بولیں نا میرے ساتھ، بولیں الفتن بالتقوی، فتنوں کا مقابلہ تقوی سے کرو۔ سبحان اللہ، تقوی جیت جائے گا، فتنے ہار جائیں گے انشاءاللہ۔ لوگوں نے آ کر حسن بصری رحمہ اللہ سے شکایت کی، حجاج بن یوسف وہ زمانے میں لاکھوں لوگوں کو مارا ہے، وہ زمانے میں 100 ایئرس کے اندر آیا، وہ 100 سال کے اندر کا آدمی ہے، اس کا پہلا جمعہ کا خطبہ بغداد میں آ کر دے رہا ہے، وہ کوفہ میں ممبر پر چڑھ کر، اللہ کی تعریف بھی نہیں، نبی کے پر درود بھی نہیں، بہت سارے سر کو میں دیکھ رہا ہوں پک گئے ہیں، کاٹنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ کیا ہے خطبے کا لفظ؟ بہت سارے سروں کو میں دیکھ رہا ہوں پک چکے ہیں، اب کاٹنے کا ٹائم، اس لیے اس کو بتیرا بولتے۔ خطبہ بڑا صفاق، کچھ اچھے کام بھی کیا، اس کا انتقال ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو قبول فرمائے، اللہ اس کی غلطیوں کو معاف فرمائے، ہم یہی کہیں گے۔ جو آدمی مر چکا ہے، اس کی شکایت کی ایک بڑے عالم سے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ جانتے ہیں حسن بصری کون ہے؟ حسن بصری کون ہے جانتے ہیں؟ اللہ جزائے خیر دے، تابعی ہیں، تابعی ہیں، سبحان اللہ۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم، ان کا ایک لفظ ہے، کہا حجاج ان الحجاج عذاب اللہ، حجاج اللہ کا عذاب ہے، یہ جو تم پر اللہ نے مسلط کیا ہے، یہ بادشاہ اللہ کا عذاب ہے، اپنے ہاتھوں سے اس کا مقابلہ مت کرو، تم ہار جاؤ گے۔ کیا لفظ ہے؟ حجاج اللہ کا عذاب ہے، یہ جو اوپر پرائم منسٹر بیٹھا ہے یہ اللہ کا عذاب ہے، اپنی طاقت سے اس کا مقابلہ مت کرو، تم ہار جاؤ گے۔ سبحان اللہ، اس کا مقابلہ توبہ سے کرو، تقوی سے کرو، اللہ کی طرف رجوع کر کے کرو، تم جیت جاؤ گے۔ سبحان اللہ، کیا لفظ ہے جی۔ وہ زمانے میں جو حسن بصری نے کہا، آج بھی میں وہی کہوں گا،
ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے، اللہ کر سکتا ہے، اللہ کر سکتا ہے۔ اور اللہ دشمن سے غلطی اللہ کروائے گا، تم اللہ کے ہو جاؤ، حالات اللہ بنا دے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہزاروں بچوں کو ایک بچے کے لیے مارا تھا فرعون نے، وہ ایک بچہ زندہ نہ بچے، ہزاروں بچوں کو مارا، اس کی طاقت ہے، اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر اسی نے پالا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے دعا ہے، وقت مکمل ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فتنوں کے دور میں اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے نسلوں کی ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مظلوم مسلمان ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے، جو مجبور مسلمان ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو میرے بھائی مسلمان توحید سے دور ہیں اللہ انہیں توحید کی دولت عطا فرمائے، جو میرے مسلمان بھائی شرک کی نحوست میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ ان کو شرک کی نحوست سے بچا لے، جو میرے مسلمان بھائی اتباع سنت سے دور ہیں اللہ ہر مسلمان بھائی کو متبع سنت بنائے، اللہ ہر مسلمان بھائی کو اللہ بدعات سے بچنے کی توفیق اللہ عطا فرمائے، اللہ ہم مسلمانوں کو ایک بنائے، اللہ ہر مسلمانوں کو نیک بنائے، اللہ ہم مسلمانوں کو ایسے عمل کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو، وہ نبی کے طریقے پر ہو، اس میں اخلاص بھی شامل ہو، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔